اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کیسے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بت پرستی سے شدید نفرت تھی، چنانچہ آپ نے کبھی بھی جاہلیت کی رسم میں شرکت نہیں کی۔ آپ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو آپ ہر سال رمضان کے مہینے میں شہر کی رونقیں چھوڑ کر عبادت کے لیے غار حرا میں جانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو ایک روز غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ جبریل امین رب العالمین کی خاطر سے وحی لے کر نازل ہوئے۔ پہلی وحی کے الفاظ یہ تھے: ترجمہ: پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر کہا، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے غار میں پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، خدا کی قسم، خدا کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں سے صلح رحمی کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو تورات و انجیل کے عالم تھے اور اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پیش آنے والا سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کیا تو وہ کہنے لگے، یہ وہی ناموس یعنی وحی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پھر کہنے لگے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں آپ کا وہ زمانہ یعنی ہجرت کا زمانہ پاتا ہوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔